بسم اللہ الرحمن الرحیم عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اتخذت عندک عہدا لن تخلفنیہ فانما انا بشر فای المؤمنین آذیتہ شتمتہ لعنتہ جلدتہ فجعلها له صلاة وزکاة وقربة تقربہ بها الیک یوم القیامہ متفق علیہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس کو امام مسلم نے، امام بخاری نے، دونوں نے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے پاک پروردگار عالم، میں نے تجھ سے ایک عہد لیا ہے، تو ہرگز اس کے خلاف نہ کرے گا۔ میں بشر ہوں، لہٰذا جس مسلمان کو میں ایذا دے دوں، اسے برا کہہ دوں، بد دعا کر دوں، کوڑا ماروں، تو اس کے لیے رحمت و پاکی اور قربت بنا کر اس کو عطا فرما، جس کے ذریعے سے اسے قیامت کے دن اپنے سے قریب فرما۔ اس کو امام مسلم نے، امام بخاری نے نقل کیا۔ کلام کی جو دو اقسام ہیں، ایک ہے کلام اخبار، ایک ہے کلام انشاء۔ کلام اخبار کسی چیز کی خبر دینا ہوتا ہے، انشاء جس میں انسان دعا کرتا ہے۔ یہ کلام انشاء ہے کہ اے مولا، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ تو ایسا ہی فرمائے گا، میری دعا کو رد نہیں فرمائے گا، کیونکہ پاک پروردگار عالم تو اپنے نبیوں کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ آپ کی میری دعا رد ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں مقرب بندے ہیں، اسی لیے۔ اور ان کی دعا مثل عہد الہی کے ہے، جس کے خلاف کا احتمال نہیں۔ اب میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں کیا ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی وقت غصے میں کسی کو زبانی یا بدنی تکلیف پہنچا دوں، تو پاک پروردگار عالم میری بد دعا یا میری مار کو اس شخص کے لیے رحمت بنا دینا، میری بد دعا کو الٹی کر کے لگانا۔ اس فرمان پاک سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ہم نے بچپن میں یہ سنا تھا کہ استاد کی مار جہاں پہ لگتی ہے وہاں پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، جہنم کی آگ وہاں پہ حرام ہو جاتی ہے۔ یہ حضور کی اس دعا کا اثر ہے۔ اچھا جی، ایک مسئلہ تو یہاں پہ یہ معلوم ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بد دعاؤں کو جو کسی امتی کے لیے ہو جائیں خود دعا بنا دیا ہے۔ حضور سے جو امت کے لیے بد دعا ہو جائے، اس کو حضور نے خود اس کے لیے دعا فرما دیا، کہ حضور نے فرمایا میری بد دعائیں میری قبول نہ فرمانا بلکہ ان کے برعکس کر دینا۔ دوسری بات کہ نبی اگر کسی پر بلا وجہ سختی فرما دیں، برا کہہ دے، مار دیں، تو ان پر قصاص نہیں ہوتا، ان پر قصاص نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کر ان کو پیٹا اور ان کو گھسیٹا، تو ان کے اوپر قصاص نہیں تھا۔ تیسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، آپ نے فرمایا اے اللہ، ان کا پیٹ نہ بھرے۔ یہ ان کے لیے بد دعا کی، لیکن حقیقت میں کیا بنی؟ دعا بنی۔ اور بھی وجہ کیا تھی؟ حضور خود وجہ تھی کہ میری بد دعا کسی کے لیے بد دعا نہ رہے، اس کے لیے دعا بنا دینا۔ پیٹ نہ بھرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غربت، فقیری، مسکینی، کچھ پلے نہ ہونا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ کے لیے یہ دعا کس طرح قبول فرمائی کہ جب آپ کا دور خلافت آیا، آپ نے حسنین کریمین کو، حضرت علی المرتضیٰ کے بھائی عقیل کو لاکھوں روپے نذرانے میں دیے، لاکھوں روپے۔ اور جو لاکھوں روپے اللہ کے نام پہ دے، ہدیتاً پیش کرے، حضرت وہ غریب آدمی تو نہیں ہوتا۔ تو حضور کی یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ اچھا جی، یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے
کہ اللہ نے جو ارشاد فرمایا نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے نا یار، کہ حضور بد دعا بھی کر رہے ہیں تو امت کے حق میں وہ دعا بن کے قبول ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی وجہ حضور نے خود بیان کر دی کہ تقاضۂ بشری بھی تو ہے نا، تقاضۂ بشری بھی ہے۔ انسان کسی وقت غصے میں ہے، کسی وقت پیار میں ہے، تو اگر غصے میں کوئی کسی کے ساتھ اس طرح معاملہ ہو جائے، ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے کسی چیز پر بہت اصرار کیا، مانگا کہ آپ نے دامن پکڑ لیا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے منہ سے نکلا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ام المؤمنین وہیں پر بیٹھ گئیں۔ تب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی، یا اللہ اگر میں غصے میں کسی کو کوئی بد دعا دے بیٹھوں، مار دوں، غصہ کر دوں، تو یا اللہ اس کے حق میں وہ بد دعا نہیں، اس کو دعا کر کے قبول فرمانا۔ یہ وہ موقع تھا جہاں پر حضور نے کیا۔ حضرت اس کے لیے بھی بہت بڑا جگرہ چاہیے، اور یہ ایک نبی کا جگرہ ہی ہو سکتا ہے کہ اپنی بد دعا بھی۔ اچھا یہ تو ہو گئی، اب ضمناً میں یہاں پر اس حدیث کے بات عرض کر دوں، بد دعا نہیں دینی چاہیے، کسی کو بد دعا نہیں دینی چاہیے، کسی کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے جس کے خلاف آپ بات کر رہے ہیں یا جس کو آپ بد دعا دے رہے ہیں، تو اللہ وحدہ لا شریک تو خود ارشاد فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس کسی بندے نے بھی میرے کسی ولی کے ساتھ کوئی تکلیف کا معاملہ کیا، اس کو تکلیف پہنچائی، تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے تو آپ نے اس کے خلاف بد دعا دی، اس کو سکون تو نہیں ملے گا، تکلیف پہنچے گی، اس کو تکلیف پہنچے گی، تو اس کی تکلیف کی وجہ سے آپ نے کس کو اپنا دشمن بنایا؟ اللہ کو۔ سادہ سی بات۔ اور کائنات میں یہ ایک ایسی ذات ہے جس سے کوئی جیت نہیں سکا آج تک، اور اگر وہ برا آدمی ہے تو دعا کر دو یار، بد دعا دینی بھی ہے تو ایسے ہی کر دو، یا اللہ جو اس کے حق میں بہتر ہے وہ فیصلہ کر دے۔ ہدایت نصیب ہے تو یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، اور اگر یا اللہ اس کے ہدایت میں نہیں ہے کچھ تو یا اللہ جو تیری مرضی ہو تو فیصلہ فرما۔ اور میں کہتا ہوں اس سے بڑی بد دعا ہے ہی کوئی نہیں۔ باقی خاموش رہیں گے وہ سب سے بہترین، حسد کریں گے، بہتان لگائیں گے، کوئی بھی ایسا معاملہ کریں گے، اگر وہ حقدار ہے تو اس کو تو لگے گی، اگر حقدار نہیں تو وہ وبال تو آپ کی اپنی جان پہ آ رہا ہے، تو فائدہ کیا ہے؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم